السلام علیکم ناظرین، آج ہم اقبال کے مشہور جو فلسفہ ہے، مشہور جو تصور ہے، تصور خودی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خودی کیا ہے، اس خودی کا ماخذ کیا ہے، یہ خودی ڈیرائیو کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے نکلی ہے، اقبال نے اسے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اقبال کی اگر آپ شاعری پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اقبال کی شاعری کا جو مرکز ہے وہ خودی ہے۔ اقبال کی شاعری کا مرکز خودی ہے۔ اسی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی خودی کے استحکام کے لیے اقبال عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔ اسی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال اطاعت الہی کا درس دیتے ہیں۔ اسی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال غیرت کا درس دیتے ہیں۔ اسی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال ضبط نفس کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال جستجو کا، جد و جہد کا درس دیتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ خودی ہے۔ اب خودی ہوتی کیا ہے؟ خودی سے مراد اپنے آپ کو تسلیم کرنا، اپنے آپ کو ماننا ہے، اپنا اعتراف کرنا ہے، اپنی پہچان کرنی ہے۔ خودی سے مراد عرفان ذات ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی شناسائی ہے۔ یعنی خودی کیا ہے؟ خودی سیلف ریکوگنیشن ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ تو اقبال نے خود بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو خودی کا لفظ ہے یہ میں نے اپنی عرفان ذات کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے استعمال کیا ہے، خود شناسی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے شعراء یہ لفظ غرور و تکبر کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن میری جو خودی سے مراد ہے یہ تعین ذات ہے، احساس نفس ہے۔ اب احساس نفس یا خود شناسی سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے اللہ پاک کی شناسائی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے خودی کا، یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ اور انسان اگر اپنے اوپر غور کرے، انسان اپنے اندر غور کرے تو اسے قدرت کی بے شمار نشانی نظر آتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو اسے قدرت کی بے شمار نشانی نظر آتی ہیں۔ انسان اگر اپنے اعضاء پہ نوٹ کرے، اعضاء کو نوٹ کرے، اعضاء کی بناوٹ کو نوٹ کرے، ہڈیوں کے نظام کو نوٹ کرے، نظام کو نوٹ کرے، یہ تمام چیزیں دیکھے تو انسان کو اپنے اندر بے شمار قدرت کی نشانی نظر آتی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کی شناسائی حاصل کر کے، اپنی پہچان حاصل کر کے، انسان جب اپنی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو اسے پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اقبال نے یہ چیز حاصل کہاں سے کی ہے؟ یہ خودی کہاں سے اقبال نے حاصل کی ہے؟ کچھ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، کچھ کہتے ہیں اقبال نے نیچے سے حاصل کی ہے، کچھ کہتے ہیں کدھر سے حاصل کی ہے۔ تو اقبال اس کا جواب خود دیتے ہیں، اور اس جواب کو پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اپنی کتاب شرح اسرار خودی میں نوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال سے ایک دفعہ پوچھا کہ اقبال، لوگوں کی مختلف آراء ہیں آپ کے تصور خودی کے بارے میں، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو اقبال نے فرمایا کہ جب میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ جب اپنے جانوں کی فکر کرو، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ استحکام خودی فرض ہے، اپنی جانوں کی حفاظت کرنا، اپنے عقائد کی حفاظت کرنا یہ لازمی ہے۔ تو میرا یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کسی فلاسفر سے میں نے اخذ نہیں کیا، کسی فلاسفر کی تھیوری سے میں نے اخذ نہیں کیا، کسی کتاب سے، کسی فلسفیانہ کتاب سے میں نے اخذ نہیں کیا، بلکہ یہ جو تصور خودی ہے، یہ فلسفہ خودی ہے جو کہ فلسفہ حیات ہے، یہ میں نے قرآن پاک سے حاصل کیا ہے۔ تو اس کا ماخذ قرآن پاک ہے۔